تاریخ کے ترکش میں جھوٹ سے بجھے تیروں نے جن شخصیات کے کردار کو گھائل کرنے کی کوشش کی ہے ان میں ایک مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کی وجہ سے ذوالنورین کہلاتے ہیں، ایسے ہی دوہری ہجرت حبشہ اور مدینے کی طرف کرنے کی وجہ سے ذوالہجرتین بھی کہلاتے ہیں۔ بینہ دورے مظلوم بھی ہیں۔ ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن کے طویل محاصرے کے بعد دن دہاڑے قید و بند میں بھوکا پیاسا اور نہتہ کر کے ظلماً شہید کر دیا گیا۔ دوسرا، تاریخ نے بھی آپ پر بہت چرکے لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن جس نے اپنے لہو کی سرخی سے فسی کفی کہم اللہ کی سرخروئی حاصل کر لی ہو، اسے سپاہیوں، اسے سبائیوں، بلوائیوں اور تاریخ میں ان کے ہمسایوں کے ظلم و جور کہاں مٹا سکتے ہیں؟ مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن وہ آج بھی اپنے جسم و جان کے ساتھ، کردار و عمل کے ساتھ زندہ و سلامت ہیں اور رہیں گے۔ آئیے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، تیسرا خلیفہ اور چوتھا مسلمان سیدنا عثمان۔ ناظرین، اس ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہی مختلف پہلو اور حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویڈیو میں دوستوں آپ جان پائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، آپ کے قبول اسلام کا واقعہ، اور اسی ویڈیو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے انمول قصے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں سال پرانے بینک اکاؤنٹ کی داستان بھی سنائیں گے۔ حضرت عثمان کا بینک اکاؤنٹ آج کون چلا رہا ہے، ویڈیو میں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسد الغابہ میں حضرت عثمان کا سلسلہ نسب اس طرح لکھا ہوا ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ گویا 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عروہ بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ بیضہ ام الحکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی جڑواں بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔ سیرت کی کتب میں خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی مسلمان ہونے کے بعد دین سے پھرا، نہ دین بدلنے کی تمنا کی، نہ ہی گانا بجایا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ گندمی رنگ، قد معتدل، گھنی داڑھی، مضبوط جسم، باروب اور شخصیت کو نمایاں کرنے والا چہرہ تھا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے فرمایا تو ان سے کہا کہ بیٹی، آپ کے شوہر نامدار سیدنا عثمان تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عمر سے بسند لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ جاہلیت میں کنیت ابو عمر تھی، اور سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں دیں، اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ الاصابہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں آسمان میں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے قبول اسلام کے سلسلے میں محدثین و مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہی لکھا ہے۔ بلکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابن عساکر ابو سور فہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام محاصرہ کے دوران مجھ سے کہا، میں اسلام قبول کرنے والوں میں 4تھے نمبر پر ہوں۔ سیرت نگاروں نے اس حقیقت کا برملا اعتراف کیا ہے کہ حضرت عثمان کو اللہ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا اور آپ اس کو راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ فرماتے۔ مشکل حالات میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کیا، خصوصاً ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں وقف کیے، غزوات میں اسلحہ، سواریاں اور فوجی راشن کا بندوبست،
زمین خرید کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کرنا آپ کی امتیازی شان ہے۔ چنانچہ ابن اماد حنبلی نے شذرات الذہب میں لکھا ہے کہ سیدنا عثمان سابقین اولین میں ہے، قدیم الاسلام ہے، 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی، جہادی لشکروں کی بھرپور امداد کی ہے، اسلحے اور راشن سے لدے ہوئے 300 اونٹ، ہزاروں دینار فی سبیل اللہ وقف کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مختصر تاریخ دمشق میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایسا شخص جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، آخرت کے دن کا خوف اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ علامہ علی بن احمد واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی میں اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بتایا ہے۔ بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بصرہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے نیکیاں سبقت کر چکی ہیں وہی لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھ ہی مراد ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اکابر صحابہ باری باری حاضر ہو رہے تھے، انہی میں سے ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں اس شخص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کرتا ہوں جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن چند مہاجرین ابن حشفہ کے گھر تشریف فرما تھے، جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے برابر والے شخص کے ساتھ ہو جائے۔ سارے صحابہ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھے اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگایا اور فرمایا، اے عثمان، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ در صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت ایسے 70,000 لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ دراز صحابہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں سونے، موتی اور یاقوت کا ایک محل دیکھا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے بعد آنے والے ایسے خلیفہ کا ہے جس کو ظلماً شہید کیا جائے گا، یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قدر مال لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ہمراہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی دوران زلزلہ آیا جس سے احد پہاڑ لرزنے لگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا اور فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اسی طرح دوستوں، جامع ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا اور آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ بھی اس سے دشمنی کرتا ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب نمازیوں کی کثرت کے باعث مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان نے مسجد سے ملحقہ زمین کا ایک قطع خرید کر وقف کر دیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 29 ہجری میں بھی مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ توسیع کا کام 10 ماہ تک جاری رہا، جس میں پتھر، چونا اور اینٹ استعمال کی گئی۔ اس بار مسجد بہت خوبصورت بنی۔ اس توسیع کے ساتھ ہی مسجد کا طول 160 گز اور عرض 150 گز کر دیا گیا۔ حضرت عثمان نے عہد نبوی کے تمام غزوات میں بھی حصہ لیا۔ صرف غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں۔ آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کو مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ہی شریک سمجھے جاؤ گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن برضائے الہی ماہ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کو حبشہ میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبزادے سے نوازا۔ اس کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ اس وقت ان کے لخت جگر عبداللہ کی عمر 4 سال تھی جب حضرت زید بن حارث غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو عین اس وقت جنت البقیع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر مٹی ڈالے جا رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اپنی لخت جگر کے وصال پرملال کی خبر سنی تو آپ نے حضرت رقیہ کی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ جو قبر کے پاس تشریف فرما تھی اور رو رہی تھی، اپنی چادر کے کناروں سے ان کے آنسو پوچھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کے مشیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں شامل رہے۔ حضرت عثمان کا درجہ فضیلت سب صحابہ اکرام میں تسلیم شدہ ہے۔ دوستوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخاوت کے پیکر تھے، ایسے ہی شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ نے زمانہ نبوی میں تقریباً تمام غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی۔ البتہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل تھی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ وہیں رہیں، لیکن جب غنیمت تقسیم ہونے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی مقرر فرمایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکے میں شرکت سے روک دیا اور فرمایا کہ تم عورتوں اور بچوں کی نگہداشت کرو۔ اسی طرح روایت میں بیان ہوا ہے کہ 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد کسی نے سر کے بال منڈوائے اور کسی نے کتروائے۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا، سب نہایت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ کا سفر شروع کیا۔ صحیح روایت کی بنیاد پر آپ کے ہمراہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 1400 اور 1500 کے درمیان ہے۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے احرام باندھا، پھر آگے حدیبیہ تک پہنچے۔ کفار مکہ نے مزاحمت کی کہ ہم مکہ نہیں آنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے اپنا سفیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر مکے والوں کو سمجھائیں کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ کعبے کا طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور ان کو یہ بات سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کفار مکہ نے ضد کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جانے لگے تو کسی صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ عثمان کی قسمت اچھی ہے، وہ مکہ جا کر کعبے کا طواف کریں گے، مگر ہمیں کفار اجازت دیں یا نہ دیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے متعلق ہمیں یہ وہم بھی نہیں کہ وہ ہمارے بغیر کعبے کا طواف کر لیں گے۔ ادھر دوسری طرف جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو سردار مکہ ابو سفیان نے کہا کہ عثمان، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طواف کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ تمہارے نبی کو طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر ابو سفیان نے سیدنا عثمان اور آپ کے ہمراہ 10 صحابہ کرام کو قید کر دیا۔ کسی نے یہ غلط خبر اڑا دی کہ کفار مکہ نے سیدنا عثمان اور ان کے ہمراہ 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا ہے۔ اس خبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ اٹھے اور میدان حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شہادت عثمان والی خبر سچی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کے کچھ لوگوں کو قید کر لو۔ مسلمانوں نے کفار کے چند لوگوں کو قید کر لیا۔ تب کافروں نے مجبور ہو کر سیدنا عثمان اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا اور اس کے بدلے اپنے لوگوں کو رہا کروایا۔ پیارے دوستوں، قسام ازل نے آپ کی خمیر میں اخلاق عالیہ، صفات حمیدہ، عادات شریفہ اور خصائل کریمہ کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے عثمان خلق کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ صحیح بخاری باب ہجرت الحبشہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان موجود ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوا۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نہ ہی خیانت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ خدا کی قسم، نہ تو میں نے ان کی حکم عدولی کی اور نہ ہی ان کی خیانت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے کبھی ان کی نافرمانی کی، نہ کسی تعمیل حکم سے جی چرایا اور نہ ہی ان سے فریب کیا۔ مشکات المصابیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے۔ اس کے ساتھ دوسری روایت کو ملایا جائے جس میں ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس شعبہ ایمانی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ انکساری و تواضع کا یہ عالم ہے کہ 3 براعظموں کے فاتح ہیں، لیکن جب ایک غلام نے آپ کی دعوت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشی خوشی قبول فرما لیا۔ چنانچہ صحیح بخاری باب اجابت الحاکم الدعوہ میں روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شیبہ کے ایک غلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ عزیز دوستوں، حضرت عثمان کے زہد و تقویٰ کی بلندی ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن عساکر ابو سور تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی گانا نہیں سنا اور نہ ہی کبھی لہو لہب کی تمنا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن عساکر بسند صحیح موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ صلح رحمی میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ الصحابہ میں سیدنا علی اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا فرمان موجود ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اہم العبادات نماز سے بہت رغبت تھی، کیونکہ اس میں کلام الہی کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور بندگی کی انتہا بھی۔ چنانچہ آپ پنجگانہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے اور خصوصاً تہجد کا معمول تھا۔ آپ ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اولیت الاولیاء میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہادت والی رات بھی آپ نے معمول کے مطابق ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم تلاوت کیا۔ الصحابہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بھی بکثرت رکھتے تھے، یہاں تک کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا آپ اس دن بھی روزے سے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ طبری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ جس وقت میں خلیفہ بنایا گیا اس وقت میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج میرے پاس سوائے ان 2 اونٹوں کے کچھ بھی نہیں جو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مسلسل 10 حج ادا فرمائے۔ آپ مناسک حج کے بہت بڑے عالم تھے۔ امہات المومنین کو بھی آپ نے حج کرایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حج کرایا۔ اس موقع پر آپ لوگوں سے اعمال کی شکایات دریافت فرماتے اور ان کا ازالہ فرماتے۔ البدایہ و نہایہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان موجود ہے کہ میں ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتا تھا، اگر کسی جمعے آزاد نہ کر پاتا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتا۔ جامع ترمذی اور مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت و دوزخ کا ذکر آئے تو آپ اس قدر نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور جو اس میں ناکام ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی مشکل ہوں گی۔ دوستوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حالات میں عہدہ خلافت اٹھایا، اگرچہ وہ مشکل ترین حالات تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی فراست، سیاسی شعور اور حکمت عملیوں کی بدولت اسلام کو خوب تقویت ملی، اسلام پھیلا، اسلامی تعلیمات سے زمانہ روشن ہوا۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو نماز عصر پڑھائی۔ آپ نے فوجوں کے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طرابلس، قبرص اور آرمینیا میں فوجی مراکز قائم کیے، چونکہ اس وقت فوجی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے فوجی سواریوں کے لیے چراگاہیں بنائیں۔ مدینہ کے قریب ربضہ کے مقام پر 10 میل لمبی، 10 میل چوڑی چراگاہ قائم کی۔ مدینہ سے 20 میل دور مقام نقی پر اسی طرح مقام ضربہ پر 6 میل لمبی چوڑی چراگاہیں بنوائیں۔ ہر چراگاہ کے قریب چشمے بنوائے اور چراگاہ کے منتظمین کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں اونٹوں اور گھوڑوں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ضرب کی چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد حضرت معاویہ کے اصرار پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔
ملکی نظم و نسق کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ رائے عامہ کا تہہ دل سے احترام فرمایا کرتے تھے۔ اداروں کو خود مختار بنایا اور محکموں کو الگ الگ تقسیم فرمایا۔ سول، فوجی، عدالتی، مالی اور مذہبی محکمے جدا جدا تھے۔ امام طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت شام کے گورنر امیر معاویہ تھے، بحریہ کے انچارج ایڈمرل عبداللہ بن قیس انفزاری تھے اور عدالت عالیہ کے قاضی چیف جسٹس حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احتسابی عمل کسی بھی کامیاب حکومت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کے تحت کئی اعمال اور سرکاری افسروں کو معزول بھی فرمایا، لوگوں کو خود کفیل بنانے کے لیے انتظامات کیے۔ البدایہ و نہایہ میں ابن سعد کی روایت ہے کہ محمد بن بلال اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرا بیٹا بلال پیدا ہوا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس 50 درہم اور کپڑے بھیجے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ یہ تیرے بیٹے کا وظیفہ اور کپڑا ہے، جب یہ 1 سال کا ہو جائے گا تو اس کا وظیفہ بڑھا کر 100 درہم کر دیں گے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، لوگ حضرت عثمان کی عیب گوئی کرتے تھے، مگر میں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان روزانہ لوگوں میں مال تقسیم فرماتے، عطیات عطا فرماتے، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم فرماتے، یہاں تک کہ گھی اور شہد بھی تقسیم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ امن، خوشحالی کے عوام سے قرب و ربط، مظلوم کی نصرت و حمایت، فوجی چھاونیوں اور اسلامی مکاتب و تعلیم گاہوں کا جال، تعمیر مساجد اور مسجد نبوی کی توسیع، تعلیم القرآن کو عام کرنا، خون و خراجہ سے دارالخلافت کو بچائے رکھنا وغیرہ آپ سب کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کے پاس ایک عالی شان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوٹل ہے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق نیت کا نتیجہ ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بیر روما تھا، یعنی روما کنواں تھا۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان کو کنواں دگنے قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے کہیں گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے دوبارہ وہی فرمایا۔ اس طرح وہ آدمی رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد سعودی کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہوئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا، باقی آدھا حضرت عثمان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔
اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت عطا کی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ دوستوں، حضرت عثمان نے غزوات میں بھی بھرپور شرکت کی۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مہم میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان کو مدینہ میں قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر بنو نذیر کی جلا وطنی عمل میں آئی۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مہمات میں شریک تھے۔ 7 ہجری میں معرکہ خیبر پیش آیا۔ پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اسی سال حوازن کی جنگ ہوئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ ناظرین، غزوہ تبوک بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس کا تدارک ضروری تھا، لیکن یہ زمانہ نہایت عسرت اور تنگی کا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تشویش ہوئی اور صحابہ کو جنگی سامان کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عثمان ایک متمول تاجر تھے۔ اس زمانے میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کثیر کے ساتھ واپس آتا، اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمے لے لیے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادے اور 10,000 سوار شامل تھے۔ اس بنا پر گویا حضرت عثمان نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رست کے لیے 1,000 دینار پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں کو دست مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی کا کردار شاندار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ خلافت صدیقی میں حضرت عثمان مجلس شورا کے ایک معتمد رکن تھے۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر کی وصیت اور عام مسلمانوں کی پسندیدگی سے حضرت فاروق اعظم مسند آرائے خلافت ہوئے۔ تقریباً 10 برس خلافت کے بعد 23 ہجری میں حضرت عمر نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ مرض الموت میں لوگوں کے اصرار سے عہد خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تیسرے دن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت 6 آدمیوں میں دائر ہے، لیکن اس کو 3 شخصوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہوا اس کا نام لے۔ حضرت زبیر نے حضرت علی مرتضیٰ کی نسبت رائے دی۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں اپنے حق سے باز آتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ صرف 2 آدمیوں میں منحصر ہے، اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور سنت شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ علیحدہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی کا بیعت کرنا تھا کہ تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اور 4 محرم 24 ہجری دوشنبہ کے دن حضرت عثمان اتفاق عام کے ساتھ مسند نشی خلافت ہوئے اور دنیا اسلام کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب اہل شورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت ہو گئے تو اس وقت وہ بہت غمگین تھے، ان کی طبیعت پر بہت بوجھ تھا۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے بیان فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے تمہیں کوچ کر جانا ہے اور تمہاری عمر تھوڑی باقی رہ گئی ہے، لہٰذا تم جو خیر کے کام کر سکتے ہو موت سے پہلے کر لو، صبح یا شام تمہیں موت آنے ہی والی ہے۔ غور سے سنو، دنیا سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، سو تم کو دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ اور جو لوگ جا چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔
کہاں ہیں دنیا کے وہ دلدادہ جنہوں نے دنیا میں کھیتی باڑی کی اور اسے خوب آباد کیا اور لمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ چونکہ اللہ نے دنیا کو پھینکا ہوا ہے، لہٰذا تم بھی اسے پھینک دو اور آخرت کو طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی، جو کہ دنیا سے بہتر ہے، دونوں کی مثال اس آیت میں بیان کی۔ ترجمہ: اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہو، پھر ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہوئے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی۔ بیان کے بعد لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہونے لگے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی بہت توسیع ہوئی۔ 24 ہجری میں بعض چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے، یعنی آذربائیجان اور آرمینیا پر فوج کشی ہوئی، کیونکہ وہاں کے باشندوں نے حضرت عمر کی وفات سے فائدہ اٹھا کر خراج دینا بند کر دیا تھا۔ اسی طرح رومیوں کی چھیڑ چھاڑ کی خبر اس پر حضرت عثمان نے عمر بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو پورے مصر کا گورنر بنا دیا۔ مصریوں پر عمر بن عاص کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کی برطرفی سے ان کے دلوں میں مصر پر دوبارہ قبضے کا خیال پیدا ہوا۔ 25 ہجری میں ان کی شہ پا کر اسکندریہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر والوں کے مشورے سے اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے عمر بن عاص ہی کو متعین کیا۔ انہوں نے حسن تدبیر سے اس بغاوت کو فروغ کیا۔ اسی سال عبداللہ بن ابی سرح نے دربار خلافت کے حکم سے طرابلس ٹریپولی کی مہم کا انتظام کیا۔ نیز امیر معاویہ ایشیائے کوچک میں شامی سرحدوں کے قریب کے 2 رومی قلعے فتح کر لیے۔ ناظرین، فتح افریقہ، فتح طرابلس بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ افریقہ سے مراد وہ علاقے ہیں جن کو اب الجزائر اور مراکش کہا جاتا ہے۔ یہ ممالک 26 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و شجاعت اور حسن تدبیر سے فتح ہوئے۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے معرکے پیش آئے اور بالآخر کامیابی اسلامی فوج کو حاصل ہوئی اور یہ علاقے بھی ممالک محروسہ میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پہلی عظیم الشان بحری جنگ ہوئی۔ قیصر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً 500 جہاز تھے ساحل شام پر حملے کے لیے بھیجا۔ مورخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی عظیم الشان قوت کا مظاہرہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح نے مدافعت کے لیے اسلامی بیڑے کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے۔ دوسری صبح کو مسلمانوں نے اپنے کل جہاز ایک دوسرے سے باندھ دیے اور فریقین میں نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ بے شمار رومی مارے گئے، مسلمان بھی بہت سے شہید ہوئے، لیکن ان کے استقلال و شجاعت نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد زندہ بچی۔ خود قسطنطین اس معرکے میں زخمی ہوا اور اسلامی بیڑا مظفر و منصور اپنی بندرگاہ میں واپس آیا۔ ناظرین، قبرص، طرابلس اور طبرستان کے علاوہ حضرت عثمان کے عہد میں اور بھی فتوحات ہوئیں۔ خبیب بن مسلمہ فہری نے آرمینیا کو فتح کر کے اسلامی ممالک محروسہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہے۔ آپ کی تحریر و کتابت کی مہارت کی بنا پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی پر مامور کیا تھا، اور جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کو بلا کر لکھوا لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ شب کے وقت وحی نازل ہوئی، حضرت عثمان موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسی وقت تعمیل ارشاد کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی ایک قرأت پڑھ کر اکٹھا کیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا، جس میں یہ تحریر تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران یا چرواہا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے رون ڈالے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے صحن میں کچی اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا۔ والد نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ہے۔ دوستوں، حضرت عثمان اتباع سنت کا جذبہ رکھتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ مصاحبین کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں مؤذن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا، پھر فرمایا میں نے حضور کو ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا وضو میں نے ابھی کیا ہے۔ ایسا وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔
پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو ظہر اور عصر کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ مغرب پڑھے گا تو مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دے گا۔ پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کی فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت عثمان کے ساتھیوں نے دریافت کیا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حسنات ہو گئیں، تو باقیات صالحات کیا ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عثمان غنی نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی۔ پہلی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھی۔ حبشہ کی ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک ہوئیں، 1 سال زندہ رہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر وفات پائی۔ ان سے عبداللہ نامی ایک فرزند تولد ہوا تھا جس نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ انہوں نے بھی نکاح کے 6-7 برس بعد 9 ہجری میں وفات پائی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی نکاح کی ہیں۔ ابان نامی بیٹا مشہور ہوا اور بنو امیہ کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری وقت کی، جس میں سازشوں نے زور پکڑا۔ عبداللہ بن سباہ نامی یہودی جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام گورنروں کے خلاف سازش کی، جس سے کافی لوگ باغی ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ اس نے الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو سرکاری خزانے سے نوازتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ حضرت عثمان اپنی جیب سے ان کی مدد کرتے تھے۔ ناظرین، اس یہودی نے یہ الزام اس لیے لگایا تھا کیونکہ حضرت عثمان نے عبداللہ بن ابی سرح سے وعدہ کیا تھا کہ افریقہ کی فتح کے صلح میں مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ اس لیے عبداللہ نے اس وعدے کے مطابق اپنا حصہ لے لیا، لیکن عام مسلمانوں نے حضرت عثمان کے اس فیاضی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح سے اس رقم کو واپس کرا دیا اور فرمایا کہ میں نے بے شک وعدہ کیا تھا، لیکن مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے مجبوری ہے۔ پھر عبداللہ بن اسرہ نے واپس کر دیا۔ شہادت سے قبل حضرت عثمان کو خواب آیا جس کا تذکرہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ سے بھی کیا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں محصور کر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر وہ پانی پیا، اس کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دشمنوں پر تجھے فتح نصیب ہو، اور اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ افطار کر لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا پسند کیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اسی دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد اور مستدرک علی صحیحین میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھ سے فرمایا، میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ آج شام تک ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ دوستوں، باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ ان دنوں میں آپ مسجد بھی نہیں جا سکے۔ اس دوران بہت سارے جانصاروں نے آپ سے اجازت طلب کی۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا حسن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلوار لٹکائے آپ سے اجازت مانگنے آئے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لٹکائے حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، اپنی تلواریں پھینک دو، میں تمہارے ہاتھوں کسی کا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت کا نصف عرصہ نہایت پرسکون رہا۔ فتوحات کی کثرت کے سبب مال غنیمت اور محاصل میں اضافہ ہوا، تجارت اور زراعت کو ترقی ملی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سالوں میں باغیوں نے سر اٹھایا۔ حضرت عثمان کے نرم رویوں اور پالیسیوں کی وجہ سے آپ کو وہ دن دیکھنے پڑے جن کی توقع نہ تھی۔ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی جو آگ بھڑکائی جا رہی تھی، اس کے مراکز کوفہ، بصرہ اور مصر میں قائم تھے۔ 35 ہجری کے آخر میں شرپسندوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ ان دنوں حج کی وجہ سے مدینہ تقریباً خالی تھا۔ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ان باغیوں نے پہلے تو امیر المؤمنین کا مسجد نبوی میں آنا جانا دشوار بنا دیا اور پھر آپ کی رہائش کا محاصرہ کر لیا، جو مختلف روایات کے مطابق کم و بیش 40 دن جاری رہا۔ اس دوران امیر المؤمنین نے کئی بار مکان کی چھت پر سے باغیوں کو خطاب بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نیاز مندی اور رشتہ داری کے حوالے دیے۔
اسلام کی خاطر اپنی خدمات یاد دلائیں، لیکن ان پر آپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مسند احمد اور تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امیر المؤمنین، آپ عوام کے امام ہیں، آپ مشکل حالات میں ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ 3 باتوں میں سے کسی بات کو اختیار فرما لیں۔ نمبر 1، آپ باہر نکلیں، مقابلہ کریں، آپ حق پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، آپ کے لیے پیچھے سے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں کوئی شخص آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، آپ ملک شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ان باتوں کے جواب میں فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کو خون ریزی میں جھونک دوں۔ مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو قریشی حرم مکہ میں خون بہائے یا خون بہانے کا سبب بنے تو اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا۔ جہاں تک شام جانے کا تعلق ہے تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں دارالہجرت اور حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ معاشرے کے دوران آپ کا کھانا وغیرہ بند کر دیا، باہر سے کوئی شخص اندر کوئی چیز نہیں بھیج سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے مشکیزے میں تیر مارا اور سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ نے بھی کوشش کی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار 18 ذو الحج بروز جمعہ تقریباً نماز عصر کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ریاض النظرہ میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ حضرت عثمان خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر اللہ کے حضور یہ دعا جاری تھی، اے اللہ امت محمدیہ کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع جب مدینہ طیبہ میں پھیلی، جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظالم باغی اس حد تک جا سکتے ہیں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ چند باہمت نوجوان آئے اور انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو شہادت والے خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ بلکہ معرفت الصحابہ میں سہم سے روایت ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ لے کر ہم جا رہے تھے تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کہ کہیں باغی لوگ آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ اچانک فرشتوں کی آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاء بن فضل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ باغیوں نے جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو ان کے وہاں سے فرار ہونے کے بعد ایک صندوق کو کھولا گیا، وہاں پر ایک چھوٹے سے ورق پر حضرت عثمان کی وصیت درج تھی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنت اور دوزخ حق ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میں اسی عقیدے پر زندہ رہا، اسی پر مرا اور قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جاؤں گا۔ بلکہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا تو میں نے ایک شخص کو بارہا یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے یہ کہا، اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا تو میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، میں امیر المؤمنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قابرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المؤمنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اب میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم و شرمسار ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ والوں کے بے ادبی و گستاخی کی لعنت سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوبوں کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و احترام کی توفیق بخشے۔ دوستوں، اب آپ کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارت بھی بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ پھر جب بامر خداوندی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میری اور لڑکی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ پیارے دوستوں، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ بے شمار اسباق کا مجموعہ ہے، جس میں اسلام اور اہل اسلام کے تئیں ایثار و قربانی، قانون شکنی کے خلاف غیرت و حمیت، دیار رسول کی حرمت و حفاظت، قرآن مجید کی نشر و اشاعت، امن عامہ کا اہتمام، دولت کی منصفانہ تقسیم، سچائی و بہادری، سخاوت و کرم گستری وغیرہ جیسے جلی عناوین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جن سے عبرت پذیری و سبق آموزی بلکہ ہر ایک پر عمل آوری امت کی اہم ترین ضرورت ہے، خاص کر اس باہمی اتفاق و اتحاد، الفت و محبت، ہمدردی اور رواداری کی، جس کے تحفظ و بقا کے لیے خلیفہ ثالث نے مظلومانہ شہادت کو تو بخوبی منظور کر لیا، مگر مدینہ منورہ کی پرامن فضا میں اختلاف و انتشار کو ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ دوستوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ جامع قرآن ہے، عثمان غنی ہے، اللہ کے مقبول ہیں، محبوب نبی ہیں، ایمان و حیا، جود و سخا ہو کے مروت، دیباچہ اخلاق کا عنوان یہی ہے۔ جس روز خلیفہ کو خود امت نے کیا قتل، اس روز سے اخوت کی حدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اے جان وفا یثرب و حبشہ کے مہاجر، راہیں تیرے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا خاص رحم فرمائے اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔